ہم تو 24 گھنٹے کا روزہ رکھتے تھے, ہم تو فجر سے لے کر مغرب تک روزہ رکھتے ہیں, وہ بھی اللہ کی ذات پر احسان کرتے ہیں. ہاں, ان کو 10% زکوٰۃ ان پر لگتی تھی, ہمیں 2.5% لگتی ہے. یہ کیا یہ کیوں بھائی؟ پھر ہم اتنی بہترین امت کیوں ہو گئے؟ اس لیے کہ جو کام اللہ نے ہمیں دیا وہ کسی اور کو نہیں دیا. کنتم خیر امہ, تم بہترین امت. لہجہ ہی بدل گیا, پورا لہجہ ہی بدل گیا. وہ ایسے تھے, تم بہترین امت ہو. یا اللہ کیوں؟ اخرجت للناس, کیونکہ ہم نے تمہیں ساری انسانیت کے نفع کے لیے ڈھاکے سے, دلی سے, کراچی سے, لاہور سے, تم سب کو اٹھا کر ہم کسی کو کہیں پیرس پہنچایا, کسی کو جرمنی پہنچایا, کسی کو لندن پہنچایا, کسی کو نیو یارک پہنچایا, کسی کو افریقہ میں پہنچا دیا, کسی کو ساؤتھ امریکہ میں پہنچا دیا, کیونکہ تم کو ہم نے تمہاری اپنی ذات کے لیے نہیں بنایا. اپنی زندگی بگاڑو تاکہ دوسروں کی زندگی بنے. جو اپنی زندگی بنائے گا وہ دوسروں کی زندگی بگاڑے گا. جو اپنی زندگی میں بگاڑ لائے گا وہ دوسروں کی زندگی کو بنائے گا. جو اپنی زندگی میں بگاڑ لائے گا اللہ رب العزت اپنی قدرت سے براہ راست اس کو پالیں گے, چیزوں کے بغیر اس کو پالیں گے. اس کو مال کی ضرورت نہیں ہوگی, اس کو چیزوں کی ضرورت نہیں ہوگی, اس کو اسباب کی ضرورت نہیں ہوگی. اللہ کی قسم, اللہ اس کو اپنی قدرت سے براہ راست پالیں گے. اس طرح پل کے دیکھو تو زندگی کا مزہ ہے میرے دوستوں. ایسے پلنے میں زندگی کا مزہ ہے. مارا ماری میں کیا؟ یہ تو مارا ماری ہم نے تھوڑی کرنی ہے, غیروں نے کرنی ہے. یہ چیزیں انہوں نے بنانی ہیں, وہ انہی چیزوں کے لیے تو پیدا کیے گئے ہیں, ہم تھوڑی پیدا کیے گئے ان چیزوں کے لیے. ہاں, یہ باتیں آج ایسی عجیب لگتی ہیں, عجیب نہیں ہے. اللہ کی قسم یقین صرف کمزور ہیں. یقین کا بگاڑ ہے اور کچھ نہیں, صرف یقین کا بگاڑ ہے. یہ باتیں حق اور سچ ہیں. آپ نے نہیں سنا یہ بات؟ جیسا اللہ پاک فرمانے, جیسا میرا بندہ مجھ سے گمان کرے گا میں ویسا ہی ہو جاؤں گا. نہیں سنی آپ نے یہ بات؟ پھر کیوں نہیں مان رہا دل؟ کیوں اس بات کو بول نہیں رہا؟ اس مجلس میں جا کے بیٹھ ہی نہیں رہا جہاں یہ بات بولی جا رہی ہے. نہ خود بول رہا ہوں, نہ اس مجلس میں جا کر بیٹھ رہا ہوں. میں تو صبح کو دکان میں گھستا ہوں اور دکان کا قیدی بنتا ہوں شام تک کے لیے. دکان کا قیدی شام تک کے لیے. وہ بت پرست تو بت کے آگے سر جھکا رہا ہے, میں ان 3 دیواروں کے آگے سر جھکا رہا ہوں. پورا ٹائم میرا اس میں لگ جاتا ہے. پھر کیوں روتے ہو یار جب دعا قبول نہیں ہوتی؟ پھر کیوں روتے ہو؟ اللہ کی ذات کا استحضار اتنی دیر تک کیسے ہو سکتا ہے دکان کے اندر؟ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. 9 گھنٹے دکان میں بیٹھ کر اللہ کی ذات کا استحضار کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے بتاؤ کیسے ہو سکتا ہے اس دور میں یار؟ ہو ہی نہیں سکتا. اگر مسجد والے نہیں بنو گے تو اللہ کی ذات کا استحضار ہو نہیں سکتا. ایک نماز جماعت سے پڑھی, دوسری نماز جماعت سے نہیں پڑھی, یقین مانو اپنے دل کی کیفیت کو بدلتا ہوا محسوس کرتا ہوں. ایمان کی سطح نیچے آ جاتی ہے ایک دم سے. تو جو سارا دن مسجد میں نہیں جا رہا اس کا کیا حال ہوگا؟ اس کو صرف ایک ظلم ہے اس بات کا کہ میں اللہ کا حکم پورا کر رہا ہوں. اس کو دھوکا ہے میں اللہ کا حکم پورا کر رہا ہوں. سوچو جو ہفتے میں 1 دفعہ جاتا ہے وہ بھی 5 منٹ کے لیے, 2 رکعت پڑھی اور باہر نکل آتا ہے, وہ کیا اللہ کے حکم پر چلے گا؟ اور سوچو جو مسجد جاتا ہی نہیں وہ کیا اللہ کے حکم پر چلے گا؟ چل ہی نہیں سکتا میرے دوستوں. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو مسجد جاتے ہوئے دیکھو اس کے ایمان والے ہونے کی ضمانت ہو. اس کے, یہ اس نمازی کے نہیں جو یہاں اس نے ادھر نماز پڑھی ادھر چلا گیا پھر وہاں یہ کر دیا وہاں یہ بول, نہیں, جو مسجد جس کو باقاعدگی سے جاتے ہوئے دیکھ رہے ہو یہ مسجد جا رہا ہے یہ بنے گا. چاہے یہ کتنا ہی بڑا شرابی, جواری, بے حیا, جو کچھ بھی ہے یہ بن جائے گا. کیوں؟ یہ مسجد جا رہا ہے. تو میرے دوستو ایسے تو پھر بات نہیں بنے گی. پھر روتے کیوں؟ میرا یہ کام نہیں ہو رہا, میرے وہ کام نہیں ہو رہے. پھر روتے کیوں؟ جب ایک آدمی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا تو پھر ذلت اس کا مقدر بنا دی جاتی ہے. ذلت اس کا مقدر بنا دی جاتی ہے. میں نے پہلے آپ سے کہا تھا ہمارے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہے جو دوسروں کے ساتھ ہے. ہمارے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہے. ہمیں ہماری جیسے میرا بچہ ہے نا, یہ میرا بچہ ہے, وہ نافرمانی کرے گا میں تو نہیں چھوڑوں گا اس کو, میں تو پٹائی کروں گا اس کی, میں پکڑوں گا اس کو. ہمسائے کا بیٹا جو کرتا ہے کرتا پھر. ہاں, تو ہمارے ساتھ معاملہ اللہ کا وہ ہے. ہم ذرا دائیں بائیں ہوتی ہیں ایک چپت آتی ہے اوپر سے, اے خبردار ادھر نہیں جانا تم نے. پھر لوگ اگر کوئی یہ کہے کہ یار باپ بڑا سخت ہے, یار یہ تو بڑا سخت باپ ہے, یہ بات ٹھیک ہے؟ نہیں, اس کی سختی نے تو کل اس کے کام آنا ہے. اس کی سختی نے کل اس کے کام آنا ہے. یہی معاملہ اللہ کا اس امت کے ساتھ ہے. اللہ رب العزت نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جاتے وقت یہ بات اللہ پاک نے ہمارے نبی کو ضمانت دی تھی کہ ہم آپ کے بعد آپ کی امت کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. ہمیں اللہ نے اکیلا نہیں چھوڑا. ہاں, اتنا کچھ جو ہم کرتے ہیں یقین کرو میرے دوستوں, اتنی بے حیائی پر تو قوم لوط ختم کر دی گئی تھی, اتنی بدمعاملگی کے اوپر تو قوم شعیب ختم کر دی گئی تھی, اتنے تکبر پر تو قوم عاد ختم کر دی گئی تھی. ہاں, اتنی نافرمانی پہ تو قوم سمود ختم کر دی گئی تھی. ختم کر دی گئی تھی یہ لوگ. اتنے تکبر پر تو آل فرعون مٹا دیے گئے تھے. ہمارے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہے. ہاں, ہمارے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہے. ہمارے ساتھ تو فضل ہی فضل کا معاملہ ہے. فضل ہی فضل کا معاملہ ہے. ہاں,
یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. اے میرے نافرمان، اے میرے وہ نافرمان جس نے اپنے گناہوں سے میرے سمندروں کو کڑوا کر دیا، جس نے اپنے گناہوں سے زمین اور کام کیوں کرتے ہیں؟ ہم تبلیغ کا کام اس لیے کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا معاشرے میں رواج ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا معاشرے میں اس پہ چلو تو لوگ اس کے خلاف کھڑے رہیں گے. شریعت کے مطابق لوگ کھڑے نہیں اس کے خلاف ہم نہیں کریں گے، ایک دم بولیں گے، پردہ نہیں کریں گے. ان کو ایک دم پردے پہ کہنا پڑتا ہے، وہ تو کبھی آئیں گے نہیں اس کے اوپر. اس لیے کہتے ہیں لوگ اس کے اوپر آئے گا نہیں. کیوں؟ 30 32 35 سال 25 سال 19 20 سال تک اس کے نزدیک کامیابی داڑھی کاٹنے میں ہے، داڑھی رکھنے میں نہیں ہے. تو جب کیا ہوتا ہے، اب آپ نے یہ بات کی تو سمجھ میں آیا میری شادی نہیں ہوگی اگر میں نے داڑھی رکھی. ٹھیک ہے نا؟ یہ کیا تھا، میں نے ابھی بیچ میں کیا بولا تھا، شیطان کیا کہتا ہے واٹ اف. تو نبی کے اوپر چلے گا واٹ اف، کیا ہوگا، یوں کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا. لیکن جب ایمان طاقتور ہو جاتا ہے نا، ایمان پاور ہو جاتا ہے، تو پھر بندے کو مزہ آتا ہے. تو لوگ اس کو کہتے ہیں نا، اس کو مزہ آتا ہے، وہ ہنستا ہے کہ یار بیچارہ ہو گیا. جابر بن عبد اللہ کے ہاتھ سے حوالہ کیا نا جی، تو یہ اس کو صاف کر کے کھانے لگے تو صاف کر لے گا. میرا اپنے کو پسند نہیں ہے بات ایسے تو ہنس پڑے یار، ان احمدوں کو کیا پتا، ان بیوقوفوں کی وجہ سے میں نبی کی سنت چھوڑ دوں. پھر مزہ آتا ہے جب ایمان اس لیول پر پہنچ جاتا ہے. تو داڑھی تو یہ چہرے کا پردہ یہ خود آتی ہیں آٹومیٹکلی، یہ کسی کے لانے کسی کے کہنے سے نہیں آتا، یہ آٹومیٹکلی آتا ہے. ٹھیک ہے، چلو تم لوگ کے بہت سارے سوال کے جواب دے دیے، ٹائم تھوڑا سا کم ہے. چل پہلے جواب سوال لیا، پھر اس کے بعد نہ سنیں گے پھر سارا ٹائم. السلام علیکم جنید بھائی، ان سے بھی سوال پوچھ لیتے ہیں، آپ سے بھی پوچھ لیتے. ٹھیک ہے، دونوں کا ایک ساتھ بھائی میں نے یہ آپ سے پوچھنا تھا کہ ایسا نہیں پڑھنی. ہاں میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ ایک نان مسلم مسلمانوں کی تبلیغ سنتا ہے اور اسلام قبول بھی کر لیتا ہے انسپائر ہو کے، لیکن ہمارے اندر ہی اتنی ڈویژنز ہوئی ہیں، اتنے فرقے ہیں، تو وہ پھر کسے جوائن کرے، کس پہ انسپائر ہو؟ اچھی بات ہے. دیکھو یہ جگہ یہ کیونکہ ہم واقف نہیں ہے نا، تھوڑا سا فرقہ ہونا فرقہ ہونا برا نہیں ہے. یہ ایسے ہے، یہ اللہ کی بانٹ ہے، اللہ رب العزت کی بانٹ ہے. یہ اللہ نے بانٹا ہے، کسی کو عرب بنایا ہے، کسی کو افریقی بنایا ہے، کسی کو امریکی بنایا ہے، کسی کو جاپانی بنایا ہے، کسی کو ہندی بنایا ہے، کسی کو بنگالی بنایا ہے، کسی کو پاکستانی بنایا ہے. یہ اللہ کی بانٹ ہے. اس طرح اللہ نے ہر علاقے میں بڑے بڑے لوگ بزرگ بھیجے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سعودی عرب سے باہر نہیں نکلے ساری زندگی، لیکن جب دین پھیل کے کہیں چلا گیا، اب تاجکستان کے لوگ ہیں، انہوں نے بھی تو اسلام پر چلنا ہے. ٹھیک ہے نا، وہاں انوائرمنٹ مختلف ہے، تو شریعت جس چیز کی اجازت دیتی ہے اس میں رہتے رہتے وہاں کے اللہ والوں نے اور بزرگوں نے دین کو سمجھا اور سمجھ کے اس پہ چلنا شروع کیا. اور تاجکستان کے لوگ جیسے دین پر چل رہے ہیں، وہ بڑے جیسے وہاں چل رہے ہیں اسے چل رہے ہیں. کسی کوئی چائنا میں چلا گیا، کوئی جاپان چلا گیا، کوئی یہاں آ گیا. ٹھیک ہے، یہاں تو لمبے لمبے بھائی نہیں پہنتے، ٹھیک ہے، وہ بھائی پہنتے ہیں، ہم یہاں پر شلوار پہنتے ہیں، قمیض پہنتے ہیں. تو مختلف کسی بڑے کی سوچ پوچھتی. صحابہ میں بھی کوئی صحابی جو تھا اس کے نزدیک اس نے اللہ کے نبی کی بات کو یوں سنا، دوسرا صحابی تھا اس نے اللہ کے نبی کی بات کو یوں سنا، تیسرا صحابی تھا اس نے اللہ کے نبی کی بات کو یوں سنا. لیکن سب سے لوگوں کو فالو کر رہے تھے. ان کی آپس میں دوسروں کو برا کہہ کر جھگڑنا یہ غلط بات ہے، یہ نادانی کی بات ہے. یہ نادانی. گاڑی تو اچھی چیز ہے، لینی چاہیے، چلانی چاہیے، لیکن دو بندے گاڑی لے کے گاڑی ٹھوک دیں، یہ غلط بات ہے. کوئی اس لیے تو نہیں بنائی کہ تم دونوں ایک دوسرے کو مار کے اپنی جڑیاں توڑو اور ایکسیڈنٹ کر دو، اتنا بڑا نقصان کر دو. یہ تو فائدے کی چیز ہے. تم پیروڈا چلا دو، میں ہوٹا چلا لے دوں. لیکن یہ کیا کہنا کہ بھائی تو جو بڑا والے ہیں ان کو ختم ہو سکتا ہے، یہ بیکار کی بات ہے. اسی جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے تو ہم نے دین پر آنا ہے. یہ دین سے دوری ہی تو ہے، یہ دین سے دوری ہی تو ہے کہ قتل غلط ہو رہی ہے آج. میں آپ کے پوائنٹ آف ویو کو سمجھنے کو تیار نہیں، آپ میرے پوائنٹ آف ویو کو سمجھنے کو تیار نہیں. یہ دین سے دوری ہے اور کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے، اللہ آپ لوگوں کا بیٹھنا قبول کر کے. سب سے پہلے تو میں فاسٹ یونیورسٹی والوں کا بہت شکریہ کرنا چاہتا ہوں. بھائی آپ لوگ ماشاءاللہ مجالس جو ہے وہ منعقد کرتے ہیں اور ہمیں موقع مل جاتا ہے. کبھی میرے استاد بھی آ جاتے ہیں، ہماری تاجمین صاحب بھی آ جاتے ہیں، مجھے بھی موقع ملتا ہے. بھائی اس کو نومان کو خوش ہونے دوسری تیسری دفعہ آیا ہوں یا تیسری چوتھی دفعہ آیا ہوں یہاں پر. اور آپ کا جو فیکلٹی ہے وہ بھی اس کو بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے ہمیں اس کے اندر. تو میں دل کی گہرائی سے مشکور ہوں. میری کوئی بات دائیں بائیں اگر آپ کو لگی مجھے تھوڑی سی مذاق بھی کرنے کی عادت ہے تو کوئی بڑا نہیں مانا. میرے چھوٹے بھائیوں کی طرف اب تو میرا بیٹا بھی اتنا ہی بڑا ہو گیا جتنے آپ نے. تو اس میں ایک بس میری گزارش ہے کہ دیکھو اللہ کے راستے میں نکلے بغیر دین زندگی میں نہیں آتا.
میرے دوستوں، میرے بھائی اور میرے بہنوں، دین زندگی میں نہیں آیا، یہ یاد کرنا، ساری زندگی کھجل ہو گے، جس لائن میں بھی جاؤ گے اپنا بھی نقصان کرو گے، دوسروں کا بھی نقصان کرو گے، جو تمہیں فالو کریں گے ان کا بھی نقصان کرو گے. مسلمہ کذاب نے اپنے آپ کو نبی کہا، مسلمہ کذاب نے اپنے آپ کو نبی کہا، اور رسول اللہ کی زندگی میں اپنے آپ کو نبی کہا. ٹھیک ہے، وہ یمن کا رہنے والا تھا، بنو حنیفہ اس کا قبیلہ تھا، اس قبیلے کا نام تھا. اور یمن والوں کا اسلام آج پوری دنیا میں مشہور ہے. اللہ کے نبی کی بشارت ہے یمن والوں کے لیے کہ اسلام کے بارے میں. ٹھیک ہے، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے ان کو ساروں کو دین محمدی سے ہٹا کر اپنا بنایا. خود اپنے تکبر کے اندر ایک بات کو نہیں مانا، لاکھوں لوگ کی زندگی تباہ و برباد کر رہا ہے اس سے. تو کیا ہوتا ہے؟ بے دینی کے یہ ثمرات ہے. بے دین خود بھی برباد ہوتا ہے اور اوروں کو بھی برباد کرتا ہے. اور دین پر چلنے کے لیے سب سے ضروری بات کیا ہے؟ کسی بڑے کو بڑا سمجھ کے اس کے پیچھے چلنا. میں یہاں آیا ہوں، میں نے تبلیغ کے کام کو بڑا سمجھا، مولانا جمیل صاحب کو بڑا سمجھا، ان کے پیچھے چلتا رہا، چل رہا ہوں انشاءاللہ اللہ رجا. ٹھیک ہے، ایسے ہمارے بے شمار بزرگ ہیں، مفتی علی صاحب، مفتی رفیع صاحب، ان حضرات کی زندگی میں اللہ برکت دے. اب کسی نہ کسی کو پکڑ کے چلتے رہنا، کیونکہ ہم کم علم والے اپنے آپ کو ہمیشہ کم علم سمجھتے، جو اپنے آپ کو کم علم سمجھتا ہے، جس لائن میں بھی جو اپنے آپ کو کم علم والا سمجھتا ہے. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل بیوٹیفل بیان JJ کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.